اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زکریا بن ابراہیم یہ کوفے کا رہنے والا تھا اور عیسائی تھا۔ اس کا پورا خاندان بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے دل میں دین اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوا اور یہ دل میں سوچتا تھا کہ کیوں نہ میں مسلمان ہو جاؤں اور دین اسلام پہ عمل کروں۔ تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اپنے پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود، ان سب کے منع کرنے کے باوجود دین اسلام کو قبول کر لیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور دین اسلام پہ ایمان لے آیا۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ حج کا زمانہ آیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ حج پہ جاؤں۔ تو یہ کوفہ سے سفر کرتا ہے اور مدینے آتا ہے، تو مدینے میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے۔ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے تو مولا کو بتاتا ہے کہ مولا میں مسلمان ہوا ہوں۔ تو مولا امام جعفر صادق ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اسلام کی کون سی چیز نے تمہیں مائل کیا کہ تم نے دین اسلام کو قبول کیا؟ تو یہ بتاتا ہے کہ مولا ایک آیت ہے سورہ شورى کی کہ جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ قرآن مجید کو تو ہم نے ایسا نور بنا دیا ہے کہ جس کو چاہے ہم ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آیت میری طرف اشارہ ہے اور میرا دل کرنے لگا کہ میں دین اسلام پہ ایمان لے آؤں، اور پھر میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر امام جعفر صادق فرماتے کہ بے شک خدا کا کلام نور ہے اور اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے دیتا ہے اور تم خوش نصیب ہو۔ پھر امام جعفر صادق 3 مرتبہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ خدا اس شخص کا رہنما تو خود ہی ہے۔ پھر امام علیہ السلام سے یہ سوال کرتا ہے، مولا اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو سوال ہے مجھ سے پوچھ لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ مولا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا سارا خاندان عیسائی ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لہٰذا مجبوراً میرا سارا خاندان عیسائی ہے تو میں ان کے ساتھ رہتا ہوں اور ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارے خاندان والے کوئی حرام گوشت جانور کھاتے ہیں؟ تو یہ عرض کرتا ہے کہ نہیں ابن رسول اللہ، وہ حلال ہی کھاتے ہیں، حرام گوشت کوئی جانور نہیں کھاتے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ساتھ رہو اور ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ پھر امام علیہ السلام اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ میری والدہ بھی زندہ ہے لیکن وہ نابینا ہے۔ تو امام علیہ السلام اس کو ہدایت کرتے ہیں کہ دیکھو اپنی والدہ کا خاص خیال رکھو، جتنی ہو سکے اس کی خدمت کرو، اور اگر وہ اس دنیا سے چلی جائے تو اس کا جنازہ کسی اور کے حوالے نہیں کرنا بلکہ غسل و کفن میں اپنے انتظام میں رکھنا اور خود ساری چیزوں کا اہتمام کرنا۔ اور امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب تمہیں اجازت ہے، تم جاؤ، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ تم سے منی میں ملوں گا، منی کے مقام پہ ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ شخص جاتا ہے مکے اور وہاں پہ حج بجا لاتا ہے، منی کے مقام میں دیکھتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے اور لوگ ان کو گھیرے ہوئے ہیں، مختلف لوگ ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں اور امام علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک کلاس میں شاگرد استاد کو گھیرے ہوتے ہیں، امام علیہ السلام ان سب کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ یہ شخص حج بجا لا کے اپنے وطن واپس چلا جاتا ہے اور جا کے اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، صبح و شام اس کی بے انتہا خدمت کرتا ہے۔ اس کی والدہ حیران ہوئی کہ کیا ہوا کہ میرا بیٹا جب سے حج سے واپس آیا ہے تو یہ میری خدمت میں اور اس نے اضافہ کر دیا ہے اور دن بدن میری خدمت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے اور مجھے بہت زیادہ خدمت کر رہا ہے۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے سوال کیا کہ میرے بیٹے یہ مجھے بتاؤ کہ جب تمہارا اور میرا دین ایک تھا، ہمارا مذہب ایک تھا، پھر بھی اتنی خدمت نہیں کرتے تھے، جب تم اب اسلام لے کر آئے ہو اور خاص طور پہ جب سے تم حج کر کے واپس آئے ہو تو اس کے بعد تمہارا رویہ اور میرے سے اچھا ہو گیا، میری اور زیادہ خدمت کرتے ہو، تو یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ تو اس کا بیٹا جواب دیتا ہے کہ مجھے فرزند پیغمبر کی ہدایت ہے کہ اپنی والدہ کا خاص خیال رکھو، اس وجہ سے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ تو وہ عورت اس سے پوچھنے لگی کہ کیا وہ شخص پیغمبر تو نہیں تھا؟ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں ماں، وہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، ان کا فرزند ہے، جعفر صادق نام ہے اس کا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں، ممکن ہے کہ ایسی ہدایت تو صرف پیغمبر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ نہیں ماں، ہم مسلمانوں کا
اسی بات پہ اتفاق ہے اور اس بات پہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی ہی آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ نبی کے اولاد میں سے ہے امام جعفر صادق جن کا نام ہے۔ تو پھر اس کی والدہ کہتی ہے کہ تمہارا اسلام، تمہارا دین تو بہت زیادہ اچھا ہے، کتنا نہ اچھا ہو کہ تم اپنے دین کا کلمہ مجھے بھی پڑھاؤ۔ یہ اپنی والدہ کو کلمہ پڑھاتا ہے، کلمہ شہادت پڑھاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ مجھے عبادت کرنا بھی سکھاؤ۔ یہ اپنی والدہ کو عبادت کرنا سکھاتا ہے، صبح کی نماز، ظہر عصر کی نماز، اور اس کے بعد خدا کے کرم سے اس نے نماز عشاء پڑھنا بھی سیکھ لی۔ جب نماز عشاء پڑھ کے وہ سو گئی تو آدھی رات کو وہ آواز دیتی ہے اپنے بیٹے کو کہ زکریا ادھر آؤ۔ جب یہ آتا ہے اپنی ماں کے پاس تو اسے لگتا ہے کہ اس کی ماں کا آخری ٹائم ہے، تو اس کی ماں اس کو حکم دیتی ہے کہ مجھے وہ جو کلمہ تم نے ابھی پہلے پڑھایا تھا وہ مجھے دوبارہ پڑھاؤ، اور مجھے جو قبر میں سوالات ہونے ہیں وہ مجھے سکھاؤ۔ تو یہ اپنی ماں کو کلمہ پڑھاتا ہے اور اپنے نبی کا نام بتاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد صبح میں جب لوگ مسلمان اس کے گھر آتے ہیں تو یہ اپنے والدہ کا غسل و کفن کا اہتمام خود کرتا ہے اور اپنی والدہ کی نماز جنازہ بھی خود پڑھاتا ہے۔ ایک مسلمان کی والدہ کی ماں کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھتا ہے، اور اپنے امام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف اس نے اپنے والدہ کی پوری زندگی خدمت کی، اور بلکہ اس کے جنازے میں بھی ایک شان و شوکت سے اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ یہی ایک مسلمان کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے دوسرے لوگوں کو بتائے کہ ہم مسلمان کیا ہیں، ہمارا دین کتنا اچھا ہے، ہمارا دین کتنا پاکیزہ اور پاک ہے، اور ہمارے دین میں امن اور صلح کا پیغام ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔